بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آراف کے 7ویں رکوع اور 8ویں پارے کے 14ویں رکوع میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد عرش کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا گیا، لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب آسمان و زمین بنائے گئے تو وہاں رات اور دن کا یہ تصور نہیں تھا جو ہم رکھتے ہیں، کیونکہ رات اور دن اور 6 دن جو ہمارے یہاں سمجھے جاتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے پھر سورج غروب ہوتا ہے، اس طرح دن بنتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو جب کائنات بن رہی تھی تو یہ نظام شمسی کا وجود نہ تھا، تو مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان کیے۔ فرمایا ایک معنی تو یہ ہے 6 دن سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو 6 دن کی مقدار ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے، تو 6 دن میں جتنے گھنٹے ہیں جو وقت ہے، اس وقت کی مقدار میں اللہ تعالی نے پوری کائنات کو بنایا۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ دن سے مراد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے، کہ دن ہمارے والا دن مراد ہے یا دن سے کوئی اور مراد ہے، تو اس لیے فرمایا کہ بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا 6 دن میں بنایا، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ رب اگر فرمائے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، تو کائنات ایک لمحے سے بھی کم وقت میں بن جاتی، 6 دن میں کیوں بنایا گیا؟ فرمایا اس میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں، اور ایک حکمت لوگوں کی تعلیم ہے، ہر کام کو وہ بتدریج کریں، اطمینان سے کریں، یہ لوگوں کی تعلیم کے لیے بھی ایسا کیا گیا۔ دیکھیں نا، وہ چاہے تو ہم بیج بوئیں، رات کو بیج بوئیں، صبح دیکھیں تو اتنا بڑا درخت ہو جس کے پھل لگے ہوئے ہوں، لیکن اس کا ایک نظام ہے، پیدا تو وہی کرتا ہے لیکن اس نے ایک نظام رکھا کہ بیج سے پودا، پودے سے درخت، پھر درختوں سے پھول اور پھول سے پھل، ایک پورا اس کا نظام ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات اور دن کو وہ ایک دوسرے پر ڈھانپتا ہے، اس طرح یطلبہ حثیثا کہ دن فوراً رات کے پیچھے آتا ہے اور رات فوراً دن کے پیچھے آتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے، یہ معاملہ کوئی جلد بازی میں نہیں ہوتا بلکہ بتدریج ہے، کوئی ایسا نہیں محسوس ہوتا کوئی طوفان آ گیا، کوئی ہنگامہ کھڑا ہو گیا، غیر محسوس طریقے سے ہم رات سے دن میں چلے جاتے ہیں اور دن سے رات میں آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح راتیں بڑی ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو یہ بھی کوئی دھماکہ نہیں ہے کہ جناب آج رات کو سوئے تو رات جو ہے ہماری 12 گھنٹے کی تھی اور کل ہم سوئے تو رات جو ہے 3 گھنٹے کی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا جس سے ہماری زندگیوں میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری، اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو وہ فرماتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں، کتنی اعلیٰ قسم کی مشین بھی لے کر آئیں، وہ چلتے چلتے ناکارہ ہو جاتی ہے، اس کی صلاحیتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ قربان جائیے میرے رب کی قدرت پر کہ ایک سورج بنایا گیا، وہ ہزاروں سال سے روشن ہے، ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کے لیے ساری مخلوق ہے، والامر، اور سارے معاملات کا اختیار صرف اسی کو ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تبارک اللہ رب العالمین،
اللہ جو رب العالمین ہے، سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے، وہ بڑی برکت دینے والا ہے، اس سے وابستہ تو ہو جاؤ۔ دنیا میں در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ ارے اس کے دربار میں جھک تو جاؤ، وہ بڑی برکت دینے والا ہے۔ اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے تو دیکھو وہ کیسا کرم فرماتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا مانگو روتے ہوئے، تضرعا گریہ زاری کرتے ہوئے، وخفیا اور دل میں بھی دعا مانگو، یعنی زبان سے بھی دعا مانگو، اور جب زبان سے دعا نہ مانگو تو چلتے پھرتے تمہارا دل اللہ کی جناب میں دعا کر رہا ہو۔ دعا سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ توجہ انسان کی دعا میں لگتی ہے۔ اب دیکھ لیجیے گا کہ اگر کسی کو نماز میں توجہ نہیں ہوتی، وہ 5 منٹ پہلے آ جائے مصلی پر اور 5 منٹ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، پھر نماز پڑھے، اس کی توجہ اللہ کی جناب میں لگ جائے گی۔ تو دل ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے اور دل کی توجہ اللہ کی جناب میں ہو، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو دعا مانگنے میں بھی حدود ہے، مثلا ایسی چیز کی دعا نہ کی جائے جو ناجائز ہو، مثلا حسد کی وجہ سے کوئی یہ دعا نہ کرے یا اللہ فلاں مسلمان کو تباہ کر دے، تو یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اسی طرح دعا میں ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے جو ناممکنات میں سے ہیں، یعنی ممتنع بالعادت ہے۔ مثلا وہ یہ نہ کہے، بوڑھا شخص یہ نہ کہے کہ پروردگار تو مجھے 25 سال کا کر دے، اللہ تعالیٰ تو کرنے پر قادر ہے، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ تو دعا کے اندر ایسی دعائیں نہ کی جائیں کہ جو آداب کے خلاف ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا کے بھی آداب ہیں۔ اگر آپ دعا کے آداب سمجھنا چاہتے ہیں تو فیضان مدینہ سے یہ کتاب حاصل کر لیجئے، فضائل دعا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی نے لکھی، جس کا نام ہے فضائل دعا، فیضان مدینہ سے انشاءاللہ مل جائے، اسے آپ مطالعہ کیجئے، معلوم ہوگا کہ دعا کے کیا آداب ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ کرو، اسے نہ بگاڑو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ سے دعائیں مانگو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ خوف تو اس بات کا ہو کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اس کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں، اور امید اس بات کی ہو کہ وہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو 70 مائیں جو اپنے بچوں سے محبتیں کرتی ہیں، اس سے زیادہ بھی وہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ تو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا کے بعد نیکی کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ رحمت، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو فرمایا دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرنے بیٹھے تو پہلے اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، اور یہ نیت کرے کہ پروردگار اب میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، عاجزی گریہ وزاری کرے، دعا کرنے میں دکھلاوا نہ ہو، دعا کرتے وقت اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو، اور پھر وہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہے، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ مرد اور خواتین جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی عادت آپ بھی جانتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک فقیر ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہم سے بھیک مانگتا ہے، بتائیے ساری توجہ کس طرف رکھتا ہے؟ وہ ہماری طرف رکھتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور اس کا دھیان ہماری طرف ہوتا ہے۔ تو دعا کے اندر دھیان اللہ کی طرف ہو، اور ادھر ادھر دیکھنا یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دعا کے دوران انگلیوں سے کھیلتے ہیں
انگلیوں کو موڑ لیتے ہیں، ہاتھ بند کر لیتے ہیں، یہ بھی دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ دعا کے اندر نگاہیں نیچی ہوں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی جانب یعنی آسمان کی طرف ہوں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تو ہتھیلیاں اس طرح ہوں بالکل سیدھی، اور اس طرح جیسے بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، اسے موڑ لیتے ہیں، بعض اس طرح یوں کر لیتے ہیں، بعض اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں۔ تو دعا کا ایک طریقہ ہے، ایک ادب ہے۔ تو دعا کے اندر ہاتھ سیدھے ہوں تاکہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو جائیں۔ افضل یہ ہے کہ ہاتھ سینے کی سیدھ میں ہو، یا پھر وہ کندھوں کی سیدھ میں ہو، یا چہرے کی سیدھ میں ہو، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ اب بغل کی سفیدی سے یہ مراد ہے کہ جب احرام کی حالت میں کوئی ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ میدان عرفات میں اس طرح ہاتھ بالکل بلند کر کے دعا مانگتا ہے، چونکہ قمیص پہنا ہوا نہیں ہوتا تو بغل نظر آتے ہیں، تو اس طرح ہاتھوں کو بلند کر کے تنہائی میں رو رو کر دعائیں مانگیں، بڑی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں ساری توجہ اسی کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہ ذات جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت بارش سے پہلے یہ ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے آتی ہیں۔ یہ جو محکمہ موسمیات والے پیشنگوئی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، بارش کے آنے سے پہلے ہواؤں کا انداز بتا دیتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے۔ اور یہ بادل لاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوائیں لاتی ہیں۔ ان ہواؤں کو چلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ سائنس اور محکمہ موسمیات والے ہواؤں کا انداز تو بتا سکتے ہیں، ہوا کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، لیکن وہ رخ چینج کرنے پر قادر نہیں، حتیٰ یہاں تک اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوا ایک بھاری بادل کو اٹھا کر لاتی ہے، جو پانی سے بھرا ہوا بادل ہوتا ہے، سقنا ہو، ہم اس بادل کو لے جاتے ہیں لبلد میت، ویران اور بنجر زمین کی طرف۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادل چھا جاتے ہیں، بارش کا امکان ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی، بادل آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بادل پہنچتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم نے نازل کیا اس بادل کے ذریعے پانی کو۔ یہ پانی کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کیے۔ اس پانی میں، اس زمین میں یہ صلاحیت کس نے دی کہ بیج رکھا جائے تو پودا بن جاتا ہے؟ اس پودے میں یہ طاقت کس نے دی کہ وہ زمین سے پانی کھینچے اور اس میں پھول بھی پیدا ہوں، پھر پھل بھی پیدا ہوں؟ کذالک، اسی طرح، نخرج الموتى لعلکم تذکرون، ہم مردوں کو نکالیں گے، اسی طرح مردوں کو ہم پیدا کریں گے۔ یہ ساری باتیں اس لیے فرمائی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مفسرین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں آپ دیکھیں، ایک پورا پودا ہے، ایک پورا درخت ہے، اس پر پتے ہی پتے ہیں، آم آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اس نے اسی درخت میں یہ طاقت پیدا کی کہ ایک جگہ پر اس کے پھول لگتے ہیں اور پھر وہ کیریاں بنتی ہیں، پھر کیری جو ہے وہ آم کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو رب العالمین جس چیز کا وجود نہیں اسے وجود دینے پر قادر ہے، تو کیا انسان اگر مر جائے تو دوبارہ اسے بنانے پر کیا وہ قادر نہیں؟ یقیناً قادر ہے۔ والبلد الطیب، اب بڑی پیاری مثال سمجھائی جا رہی ہے۔ قرآن پاک سننے والے تو بہت ہیں، مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، قرآن پاک سن کر وہ علم اور معرفت حاصل کر لیں۔ اصل بات ہے تعلق زمین کا ہے، جو دل کی زمین ہے وہ کتنی زرخیز ہے،
کیونکہ بارش تو ساری دنیا پر پڑتی ہے، لیکن جو زمین زرخیز ہوتی ہے اسی پر اور پیداوار اگتی ہیں، اور جو زمین دلدل ہے تو بارش سے تو کیچڑ بن جاتی ہے۔ فرمایا والبلد الطیب، اور اچھی زمین یخرج نباتہ باذن ربہ، اچھی زمین سے اس کے رب کے اذن سے خوب پیداوار نکلتی ہے۔ والذی خبث، اور جو زمین خبیث ہو یعنی ناپاک ہو، بنجر ہو یا دلدل ہو، پتھروں پر اگر بارش برسے، جیسے روڈ ہے، روڈ پر کتنی بھی بارش برسے، روڈ پر آپ کو کبھی پیداوار نظر نہیں آئے گی۔ لا یخرج الا نقدا، تو پتھروں پر اگر بارش برسے بنجر زمین پر تو پیداوار نکلتی نہیں، اگر نکلے بھی تو نقدن، تھوڑی بہت کوئی گھاس پھوس اگ جاتی ہے۔ کذالک، اسی طرح، نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس کا دل نرم ہے، اس کی زمین میں صلاحیت ہے، تو قرآن نور کی بارش ہے، وہ قرآن پاک سن کر معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور جس کی زمین یعنی دل کی زمین گناہ کر کر کے سخت ہو چکی، پتھر بن گئی، تو قرآن سن کر بھی اس کا دل ہلتا نہیں ہے، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، اسے اپنی موت یاد نہیں آتی۔ ذرا غور تو کریں، یعنی انسان کتنا بے بس ہے۔ آپ نے لوگوں سے تو سنا ہوگا کہ سنا ہے کہ کوئی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی دولہا تھا کہ جس کے 3 دن شادی کو گزرے تھے، اور وہ ولیمے کی تیاری کے لیے گوشت لینے کے لیے گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کا سر جو ہے وہ گاڑی کے ویل کے اندر آ گیا۔ اب جب اس کی لاش گھر پر پہنچی تو آپ سوچیں کہ وہ نئی نویلی دلہن پر کیا گزری ہوگی، اس کی ماں پر کیا گزری ہوگی، جس نے کئی ارمان کے ساتھ اپنے صاحبزادے کا نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بات یہ ہے کہ نیک ہو کہ بد ہو، ہر ایک کو ایک مقررہ وقت پر جانا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا مکان ابھی تعمیر ہونے والا ہے، اس کا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے پھر میں آؤں۔ موت یہ نہیں دیکھتی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذرا جوان ہو جائیں پھر آؤں۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا یہ بہت اہم کام ہے یہ پورا ہو جائے پھر آؤں۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کو تو ابھی شادی کی پہلی رات ہے کہ تیسری رات ہے۔ جب وہ دن آتا ہے تو مقررہ دن پر مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے۔ عقل مند دانا سمجھدار موت کی تیاری کرے اور ایسے کام کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔